حرام کھانے کی کہانی۔ کہا جاتا ہے کہ قرون وسطی کے ایک بادشاہ کی حکومت ایک آزاد اور شریف قوم پر تھی۔ یہ قوم اپنی نیک دلی، سادگی اور اچھے تعلقات کے باوجود کسی بھی ظلم پر خاموش نہیں بیٹھتی تھی، نہ بادشاہ کو اور نہ ہی کسی وزیر کو یہ اجازت دیتی کہ وہ ان میں سے کسی پر ظلم کرے۔ اگر ان میں سے کسی پر ظلم ہوتا تو سب ایک ہو کر اس کا دفاع کرتے اور ظلم کو ختم کراتے۔ بادشاہ پریشان ہوا اور اپنے وزیروں سے پوچھنے لگا کہ کوئی حل بتاؤ تاکہ وہ اس ملک پر اپنی مرضی کے مطابق حکومت کر سکے۔ وزیروں میں سے ایک چالاک وزیر نے مشورہ دیا کہ حرام کھلانے کی پالیسی اپنائی جائے۔ چنانچہ اعلان کروایا گیا کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ ہر گھر کا سربراہ کسی بھی قسم کے 5 انڈے پیش کرے۔ لوگوں نے انڈے جمع کیے اور محل میں پہنچا دیے۔ 2 دن بعد اعلان کیا گیا کہ ہر شخص آ کر اپنے دیے ہوئے انڈے واپس لے جائے۔ لوگ آئے اور اپنے انڈے لینے لگے۔ یہ منظر بادشاہ، وزیر اور درباری دور سے دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھا؟ ہر شخص سب سے بڑا انڈا اٹھا رہا تھا، وہ انڈا بھی جو شاید اس نے دیا ہی نہیں تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا، اب آپ ان پر جو چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں سے کئی نے اپنے بھائی کا حق لے لیا اور حرام کھایا۔ اب یہ کبھی ایک نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کے ہاتھ کو شک کی نظر سے دیکھے گا۔ کوئی تعجب نہیں، رسول کریم نے فرمایا، جس کا کھانا حرام، لباس حرام، پینا حرام ہو اور وہ دعا کرے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہی وجہ ہے کہ بعض حکومتیں یہی طریقہ اپناتی ہیں، لوگوں کو بھوکا رکھنا، تاکہ وہ کسی نہ کسی شکل میں حرام کمانے پر مجبور ہو جائیں، پھر ان میں طبقاتی فرق پیدا کرنا جس سے حسد اور کینہ پروان چڑھے، اور یوں وہ آسانی سے اپنی قوم پر حکمرانی کر سکیں۔ مجھ ٹٹولہ کیجئے میرے لفظوں سے میری ذات، اپنی ہر تحریر کا عنوان نہیں ہوں میں۔